بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا وقف بالسکون اور وقف بالاسکان کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے وقف بالابدال، وقف بالاشمام اور وقف بالروم کے بارے میں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 ہے وقف بالابدال، حرف موقوف علیہ کو قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنا، اسی کو ہم وقف بالابدال کہتے ہیں۔ موقوف علیہ یعنی جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی موقوف علیہ کو قاعدے کے مطابق بدلنا، تو اسی کو کہیں گے وقف بالابدال۔ وقف بالابدال کے 2 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، وقف کی صورت میں کلمے کے آخر میں 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھنا، اور دوسرا قاعدہ گول تا کو وقف کی صورت میں ہائے ساکن سے بدل کر پڑھنا۔ مثال کے طور پر قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے وقت آخری حروف پر 2 زبر ہوں تو 2 زبر ہوں گے تو الف بھی ہوگا آخر میں، جیسے با الف 2 زبر بن، تو جب آپ وہاں پر وقف کریں گے تو ایسے آپ نے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، 2 زبر کو ایک الف کے ساتھ، تو اسے آپ نے بدلنا ہے ایک الف کے اندر۔ تو اس وقف کو ہم کہیں گے وقف بالابدال، یعنی ہم نے یہاں بدلا 2 زبر کو ایک الف سے، تو اسے کہتے ہیں ابدال، بدلنا یا تبدیل کر دیا۔ تو مثال کے طور پہ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، اب یہاں پر جو وقف آیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے، لیکن اگر یہاں پر وقف نہیں ہوتا تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھتے، غرقاً، ٹھیک ہے، تو جو ہے ہم نے اس کو ایک الف سے بدل دیا ہے، وقف کی صورت میں غرقاً سے غرقا کر دیا ہے، تو اسے کہتے ہیں وقف بالابدال۔ دوسرا قاعدہ ہے گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اسی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ آیت نمبر 6 میں ترجف الراجفہ، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہم وقف نہیں کرتے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے، یوم ترجف الراجفۃ، لیکن یہاں پر وقف ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، راجفہ، راجفہ، ٹھیک ہے، یہ دوسرا قاعدہ ہے، تو اسے ہم کہیں گے وقف بالابدال، بدلنا۔ وقف کی صورت میں 2 زبر کو ایک الف سے بدلنا اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدلنا۔ اب جانیں گے وقف بالاشمام کے بارے میں۔ وقف بالاشمام کو سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس کا جاننا ضروری ہے، جیسے کہ یہ صرف پیش اور 2 پیش پر ہی ہوتا ہے، زبر اور 2 زبر پر نہیں ہوتا، زیر اور 2 زیر پر نہیں ہوتا، صرف پیش اور 2 پیش پر ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اگر آپ کسی جگہ پر وقف کرتے ہیں یعنی سکون کرتے ہیں جس کی مقدار کسر، توسط اور طول، اب کسر، توسط اور طول سے کیا مراد ہے، کسر یعنی کہ 1 الف اور توسط 2 سے 3 الف کی مقدار، اور طول یعنی 3 سے 5 الف کے برابر کھینچنا۔ اب مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ 1 الف کے برابر یعنی کسر، اگر لمبا کھینچا الحمدللہ رب العالمین، یہ 2 سے 3 الف کی مقدار، تو یہ توسط، اور الحمدللہ رب العالمین تو یہ طول، یہ 5 الف کی مقدار کے برابر۔ تو یہ وقف بالاشمام جو ہے یہ تینوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا، یعنی کسی آیت کی وجہ سے یا وقف کی علامت کی وجہ سے آخری حرف موقوف علیہ کو ساکن کریں گے، ہم پیش کو ادا کریں گے بغیر آواز کے، ہونٹوں کی حرکت سے، یعنی کہ اس کی آواز تو نہیں نکلے گی لیکن ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر پتہ چلے گا کہ یہاں ہم نے پیش ادا کیا ہے، یعنی جو کلمے کا آخری حرف ہوگا وہ پیش یا 2 پیش کے ساتھ ہوگا، اس کو ساکن کر کے، ساکن کرنے کے بعد اس پر جو پیش ہوگا وہ ادا ہوگا بغیر آواز کے اپنی ہونٹوں کی حرکت سے۔ یہاں مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ لیا آپ نے نستعین، اب یہاں پر وقف ہے تو ہم اس کو ساکن کر کے صرف اپنے ہونٹوں سے اشارہ کریں گے، ہونٹوں کو گول کر کے،
نستعین کو آپ نے آواز سے ادا کیا اور جو پیش ہے اس میں آپ نے صرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب جانیں گے وقف بالروم کے بارے میں۔ یہ صرف کسر میں ہوتا ہے۔ کسر کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک الف کی مقدار جس میں صرف پیش ہو اور دو پیش، زیر اور دو زیر میں ہوتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پر جس آیت پر وقف کیا اس کی آخری حرکت زیر یا دو زیر ہوگی، پیش یا دو پیش ہوگی، تو آپ نے آخری حرف کو بغیر ساکن کیے اس کا تہائی حصہ ادا کرنا ہے۔ تہائی مطلب 1/3، یعنی سامنے والا سن پائے اور اس کے پیچھے والا مشکل سے سن پائے اور اس کے بعد والا بالکل نہ سن سکے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہوں تو سامنے والے جو ہیں وہ سن لیں گے، ان کے پیچھے والے جو ہوں گے وہ مشکل سے سن سکیں گے اور جو ان کے بھی پیچھے والے ہوں گے وہ بالکل نہیں سن پائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں وقف بالروم۔ اب مثال کے طور پر کسی آیت کا آخری حرف ہے باللہ، تو یہاں پر وقف کی صورت میں ہم اس کا 1/3 ادا کریں گے، جیسے باللہ باللہ، ٹھیک ہے۔ باللہ ہی کر کے نہیں پڑھنا، صرف آواز بھی نکلنی چاہیے لیکن ایسی آواز جو صرف سامنے والا سن سکے، آپ کو آ سکے لیکن پیچھے والا مشکل سے سنے اور ان کے بعد والا بالکل نہ سن سکے، جیسے قمری قمری، اس کو میں نے نرمی سے ادا کیا ہے، قمری کر کے نہیں پڑھا ہے۔ اللہ پاک کمی و بیشی کو معاف فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔